نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ بتایا گیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں شیطان جو ہے فقیری سے روکتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، غریب ہو جاؤ گے اور مال تمہارا کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالی بخشش کا حکم کرتا ہے، تمہاری بخشش ہو جائے گی اور تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے گھر کے اندر فضل ہو جائے گا میرا۔ تو جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت اور فضل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ یہ بڑے صاحب دل حضرات کا کام ہے، لہٰذا ارشاد خداوندی ہے کہ مال و اسباب اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، مگر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کے اس وسوسے اس کو رد پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، خوب خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بخشش کا اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ اس کا بنا دیتا ہے اور اس کے گھر کے اندر اپنا فضل اور رحمت جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے، اور مغفرت جس کو حاصل ہو جائے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، شیطان کے وسوسوں کو دور کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔